الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث السخي قريب من الله وقريب من الناس وقريب من الجنة وبعيد من النار إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمان مبارک میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے کے اعتبار سے، ہمارے عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے ایک ایسا زبردست قانون بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلمان اس قانون پر عمل پیرا کرنا شروع ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ کی طرف سے رحمت وہ ان کے اوپر اترنا شروع ہو جائے۔ یعنی اگر ہم من حیث القوم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مسلمان قوم کو اوپر لے کر جائیں، تو اللہ نے اس کا طریقہ مرحمت فرما دیا، تم یہ کام کرتے رہنا، اللہ کی رحمتیں تم پہ برستی رہیں گی۔ اگر ہم من حیث اپنا ملک اور وطن اس کو اختیار کرنا چاہیں کہ ہمارا ملک اور ہمارا جو وطن ہے یہ ترقی کرنے لگ جائے، تو ہمیں
وہ ایک اصول اور قاعدہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت ہمارے ملک پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ اگر میں من حیث جو ہے اپنے قوم یا اپنے گھر کے سربراہ ہونے کے اعتبار سے میں یہ چاہوں کہ میرے گھرانے پر اللہ کی رحمتیں اتر جائیں، میرے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، میرے زیر کفالت کچھ احباب ہیں، میرے پاس میرے گھر میں الحمدللہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتوں اور برکتوں کا ایک مقام بن جائے، تو میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں، اللہ رب العزت میرے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ کتنی بہترین چیز اور میرے کام کی چیز اور میرے آج کے دن کے عمل کی چیز، کتنا بہترین نسخہ ہے جو میرے بنانے والے رب نے میرے عمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب جو میری طرف بھیجی گئی اس کے اندر بطور آیت کے بنا کے پیش کر دیا اور مجھے حکم دیا اس قرآن کو پڑھتے رہنا، اس سے رہنمائی لیتے رہنا، تمہیں زندگی گزارنی ہے، زندگی میں بڑے مسائل بڑے موڑ آئیں گے، یہاں میں نے سارے مسائل کا حل لکھ دیا، جہاں کہیں تم پھنس جاؤ پریشان ہو جاؤ تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پریشان وہ ہوتا ہے کہ جس کو بتانے والا کوئی نہ ہو، اس حالات میں کیا کروں رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جس کے رہنمائی کرنے والے موجود ہوں وہ مشکل سے مشکل وقت میں بڑی آسانی کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے سے اور آپ سے زیادہ بڑا خوش قسمت کون ہوگا کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے قرآن مجید عطا فرما دیا۔ ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ رب العزت نے رہنمائی دینے کے لیے تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کے مبعوث کر دیا، ہمیں ان کی پاکیزہ امت بنا کے اس میں پیدا کر دیا۔ سارا کچھ تو اللہ نے ہمارے ساتھ بطور احسان کے کر دیا ہے، اب آگے کچھ کام ہمارا بھی تو ہے۔ ہم اگر یہ چاہیں ہم نہ قرآن کو پڑھیں گے، نہ حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں گے، نہ اپنے اللہ سے پوچھیں گے مجھے کیا کرنا چاہیے، نہ اپنے پیارے آقا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی کوئی آ کے زور زبردستی سے میرے کان میں آ کے کہہ دے، اچھا کان میں کہہ دیا تب بھی میں نہیں کروں گا، کوئی زور زبردستی سے دھکا لگا کے مجھ سے وہ کام کروا دے، تو اس طرح تو اس دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہوا کرتا ہے۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے ہیں، کرنا ہمیں ہوتا ہے۔ والدین ہمیں سمجھاتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کرنا ہم نے خود ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہر بچہ یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے میں 9th کلاس میں آ گیا، میں 10th کلاس میں آ گیا، بورڈ کا امتحان ہے، میں اپنے ٹیچر کو فیس بھی دیتا رہوں گا اور میں اپنے والد صاحب کے پاس 2-3 گھنٹے بھی بیٹھ جاؤں گا، بس میں پڑھوں گا نہیں، یہ بس مجھے گھول گھول کے پانی میں پڑیا اور وہ کتابیں وہ گھول گھول کے مجھے دیتے رہیں اور میں اس کو پیتا رہوں، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے لیکن میں اچھے نمبر لے کے پاس بھی ہو جاؤں، تو اس کو کہا جائے گا یہ احمق ہے، یہ بڑی حماقت ہے، بڑی بے وقوفی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے اس سے زیادہ بڑی بے وقوفی یہ ہے ہم دنیا کے کسی معاملے میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں، پریشانی، ٹینشن، انزائٹی اور ہائی جی وہ بلڈ پریشر کے ساتھ
زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں وہ نسخہ نہیں عمل کرنا چاہتے جو اللہ رب العزت نے میرے لیے اس موقع کے لیے نازل فرمایا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، رہنمائی فرما دی، اور میرے لیے قیامت تک کے لیے اس کو صحابہ، تابعین، اولیاء کرام، محدثین، مفسرین نے محنت کر کے اس کو لکھ کر، زبانی یاد کر کے، اس نسخے کو محفوظ کر کے مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ میں اس کی طرف نہ دیکھوں تو یہ میری اپنی کمی کوتاہی ہے، کسی آدمی کی ہم کیا شکایت کر سکتے ہیں؟ اب وہ چیز ہے کیا؟ وہ سمجھیے، اللہ رب العزت نے جو مجھے وسائل عطا فرمائے ہیں، جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے پہلے کنسپٹ کلیئر کر لیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ سارے کے سارے وسائل، یہ مال کی شکل میں، یہ منصب کی شکل میں، یہ روزگار کی شکل میں، یہ اولاد کی شکل میں، یہ گھر بار کی شکل میں، یہ میرا حق نہیں ہے، میرا استحقاق نہیں تھا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما دیا۔ کیا وجہ کہ لاکھوں کروڑوں لوگ مجھ سے کم وسائل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھ سے کم نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، میں ان سے بڑھ کر زندگی بسر کر رہا ہوں، تو یہ سمجھ لیں یہ میری ذاتی محنت نہیں ہے، یہ میری ذاتی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے اہم کردار اس اللہ رب العزت کی عطا کا ہے۔ اس اللہ نے مجھے یہ سب چیزیں نصیب فرما دی ہیں، عطا فرما دی ہیں، اور یہ عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب کوئی نعمت دی جاتی ہے اس کے متعلقہ ہدایات بھی دی جاتی ہیں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے تو یہ نعمت تمہیں بڑا فائدہ پہنچائے گی، بلکہ اس سے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ تمہاری ایک نعمت ابھی ہے، اس کے بعد دوسری نعمت بھی تمہیں مل جائے گی، اگر اس کو بھی سنبھالو گے تو تیسری نعمت بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر تم نے یہ جو تمہیں نعمت دی گئی تم نے اس کا استعمال درست نہ کیا تو نہ صرف یہ کہ یہ خراب ہو جائے گی، بلکہ اس کی وجہ سے تمہیں آئندہ نعمتیں ملنے کا دروازہ وہ بھی بند ہو جائے گا۔ ہم عام زندگی کی مثال لے لیں، ہم اپنے بچے کو ذرا بڑا ہوا تو اس نے کہا میں میٹرک کا امتحان دینے لگا ہوں، آپ جو ہے مجھے نئی سائیکل لے کر دے دیں۔ ہم وعدہ کر لیتے ہیں بیٹا تو یہ کام کر لے تجھے نئی سائیکل لے کے دے دیں گے، اس سے اور اوپر کالج میں گیا تو یہ کام اچھے نمبروں میں پاس کر لے یہ امتحان، تجھے میں موٹر سائیکل لے کر دے دوں گا۔ نہیں، اب آپ نے اس کو موٹر سائیکل لے کر دی، اس نے اپنی کمائی سے تو نہیں لی، آپ کی عطا ہے، آپ نے اس کو دی ہے، لیکن اب اس کے اوپر ہے یہ اس کا استعمال کیسا کر رہا ہے۔ بعض چیزوں کا استعمال اتنا خراب کرتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد وہی سائیکل جو آپ نے نئی لے کے دی تھی جب آپ نے سامنے کھڑی ہوئی دیکھی تو آپ حیران رہ گئے، اس نے تو پورے ایک مہینے میں اس کے اوپر کپڑے سے صفائی کرنا بھی گوارا نہیں کیا ہوا، اس نے تو 3-4 جگہ پر اس کی ٹکر مار کے اس کے پہیے کو بھی ٹیڑھا کیا ہوا ہے، مرگاٹ بھی اترا ہوا ہے، گدی بھی پھٹی ہوئی ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا ایک ہی مہینے میں؟ وہ کہتا ہے آپ نے مجھے دے دی ہے، اب تو یہ میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، آپ اب مجھے مت پوچھیں۔ تو آپ کہیں گے ہاں بیٹا اب تو لے کر دے دی ہے، لیکن آئندہ کے لیے سبق بھی حاصل ہو گیا ہے کہ اب میں نے تجھے نہیں دینی، کیونکہ تجھے دینے کا فائدہ نہیں ہے، تو غلط استعمال کرتا ہے چیز کا، تو خراب کر دیتا ہے، چنانچہ آئندہ کے لیے دروازہ رک گیا۔ لیکن یہی بچہ اگر میٹرک میں سائیکل لی اور اب اس کے بعد ایف اے کا امتحان دے کے فارغ ہوا اور سائیکل لا کے اس نے سامنے کھڑی کی، بابا دیکھیں جیسی آپ نے لے کر دی تھی میں نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے، کہیں اس کی ٹکر نہیں ہوئی، اس کو صاف شفاف چمکا کے رکھتا ہوں، اس پہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا، لیکن اب میرا کالج دور ہو گیا ہے، اب میں اس پر جاؤں گا تو دیر لگے گی۔ باپ اس کی حالت کو دیکھ کے کہتا ہے بیٹا شاباش، تو نے بڑا اچھا استعمال کیا، تو نے قدر کی ہے اس نعمت کی، تو فکر نہ کر، میں جیسے کیسے بھی کروں گا، اب انشاءاللہ کوشش کر کے تجھے موٹر سائیکل لے کر دے دوں گا۔ عام حالات ہیں، عام مثال ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں پر میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، 2 مرتبہ تاکید لگائی، میں ضرور بالضرور، حالانکہ اللہ تو ویسے جملہ فرما دیں تو اللہ رب العزت کے جملے کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور کہ کسی تاکید لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اللہ رب العزت ہمیں یقین دلانے کے لیے اس میں 2 تاکیدوں کے لفظ جمع کر دیں، ضرور بالضرور میں تیری اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا، تو اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی عنایت کس قدر بڑھ جائے گی۔ اب اس ساری چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا چونکہ بڑا وسیع مفہوم ہے، اللہ کی عطا اور نعمتیں اتنی ہیں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک چیز کے بارے میں آج بات کریں گے، اگلے جمعوں میں انشاءاللہ اگلی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک کو مال بھی عطا فرمایا ہے، یہ مال اللہ کی عطا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہوں تب ملتا ہے، اس معاشرے میں تم سے زیادہ محنت کرنے والے ہزاروں افراد ہیں لیکن ان کے پاس مالی اعتبار سے اتنی آسائش اور اتنی فراوانی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، قرآن مجید میں اس میں ارشاد بھی فرما دیا، اور یہ مال ہے کس لیے؟ یہ اس دینے والے نے بھی بتایا، یہ مال بخل کرنے کے لیے نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے ہے۔ خرچ کی جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم خود تمہیں بتائیں گے کہاں پر خرچ کرنا ہے، اگر میری بتائی ہوئی جگہ کے علاوہ کرو گے فضول خرچی شمار ہو جائے گی، اگر جہاں میں نے بتایا تم نے وہاں پہ بھی نہ کیا تو یہ تمہاری طرف سے بخل شمار ہو جائے گا، یہ بھی الگ سے جرم ہو جائے گا۔ گویا اللہ کی عطا، اللہ کی دین، اللہ کی طرف سے نعمت ملی، اس کا استعمال میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں رکھا، اللہ نے خود ارشاد فرمایا اس مال کا استعمال کیا ہوگا یہ بھی میں اللہ رب العزت تمہیں بتاؤں گا۔ اور یہی وہ نسخہ ہے جو آدمی، میں اب قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، جس مقام پہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اپنے مال کا درست استعمال کر لو گے اللہ تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں گے۔ آئے قرآن مجید، بالکل آغاز، قرآن کا آغاز ہے، اور قرآن کے آغاز میں کیا ہوگا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہوگا، آگے پورے قرآن میں تفصیل ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو متقی ہیں اور وہ لوگ جن پہ اللہ کی طرف سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو کامیابی پانے والے ہیں وہ لوگ، ان میں صفات ہے کچھ، ان میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے انہیں مال عطا فرمایا ہے وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں اللہ رب العزت نے ان کو جگہ بتائی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو اس کے علاوہ اللہ نے جو جگہ بتائیں وہ سب سے پہلے کیا؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مال اللہ نے عطا فرما دیا اور مال دینے کے بعد کہا اس کو تم استعمال کرو، اس کو تم برتو، اس کے سے تم اپنے بچوں کے اور اپنے کپڑے لاؤ، اپنے لیے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، رہنے کا انتظام کرو، زندگی آسانی سے گزارو، کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ مال تمہیں دیا ہے، اپنی آل اولاد اور اپنی ضروریات پر خرچ کرو، لیکن جب یہ مال ہم تمہیں اتنا دے دیں کہ تمہاری ضرورت پوری کر جانے کے بعد بھی بچ جاتا ہو، اور بچتا بھی کتنے عرصے کے لیے ہو، تم نے سیونگ کر لی، اس کا مطلب ہے یہ بچ رہا ہے، یہ اللہ نے تمہاری ضرورت سے زائد دیا۔
ایک عام بندے سے پوچھو یار تم سیونگ کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا ہے بھائی میری تنخواہ جتنی ہے اس میں میرے گھر کا خرچ پورا ہو جائے یہی بہت بڑی غنیمت ہے، سیونگ کرنا تو بڑی آگے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے جس انسان کو اللہ رب العزت اتنا مال عطا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد کمیٹی ڈال لیتا ہے، کچھ اپنی رقم جو ہے وہ سیو کر لیتا ہے، اس پر اللہ کا انعام ہے کہ اللہ اس کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں اور کچھ اضافی مال بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اے میرے بندے یہ تو اپنے پاس رکھ لے، ہو سکتا ہے تجھے آئندہ زندگی میں کبھی کام آ جائے۔ تو اب تیرے ذمہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ضرورت سے زائد مال ہے اس کی جتنی اماؤنٹ تیرے پاس پورے سال جمع ہوئی ہے، اس میں تیرا سال گزر گیا ہے، تو اس پورے مال میں سے جو بچا ہوا ہے اس میں سے 2.5% صرف 2.5% یہ نکال دے، اور نکال کے میرے ان بندوں کو تلاش کر جو اس دنیا میں رہتے ہیں، مال میں بھی ان کو دیتا ہوں، رزق میں بھی ان کو دیتا ہوں، لیکن ان کے گھر میں یا تو بیماری ہے یا اہل و عیال زیادہ ہیں یا قسمہ پرسی کا یہ عالم ہے کہ بیچارے سیونگ تو دور کی بات ہے، کبھی کبھی ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان کی جو ہے وہ جو بیماری آتی ہے اس میں علاج معالجے کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اے میرے بندے یہ میرا مال ہے جو تجھے میں نے دیا ہوا ہے، اس میں سے یہ چھوٹا سا پورشن یہ نکال دے۔ 100 روپیہ تیرے پاس بچا ہوا ہے، 2.5 روپے صرف نکال دے اور تلاش کر ایسے ضرورت مند کو اور محتاج کو، اور اس کے پاس جا کر اس کی خدمت میں اس کو پیش کر، اور دینے کے بعد اس کے اوپر احسان نہ جتا بلکہ اس کا احسان اپنے اوپر تسلیم کر کہ اے میرے بھائی تیرا شکریہ، اللہ نے مجھے مال دیا، اس میں ایک حق دیا کہ یہ ادا کرنا ہے، میرے پاس وہ حق جمع تھا، تو اللہ کا وہ بندہ ہے، تیرے ذریعے سے میں نے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ کیسا خوبصورت اللہ نے نظام بنایا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اب میں دوسری آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ میرے بندے جو میرے راستے میں یعنی میری بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کوئی کسان جب کھیتی ڈالنے کے لیے اپنے کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اب بالکل خالی میدان ہے، اس کے اندر چند بوری جو ہے بیج ڈالتا ہے، چند بوری بیج ڈالتا ہے، لیکن جب یہ بیج ڈل جاتا ہے ایک دانہ ہوتا ہے، اللہ اس دانے سے پھر ایک پودا نکالتے ہیں، اس پودے کے اندر پھر کئی ساری بالیاں نکالتے ہیں، ہر بالی میں پھر کئی 100 دانے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے گویا ایک دانے سے اللہ 700 دانے پیدا کر دیں۔ ایسے ہی یہ میرا بندہ جو اللہ کی عطا، اللہ کے فضل اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی ضرورت سے زائد مال میں وہ زکوٰۃ کا حق ادا کر دیتا ہے، گویا یہ ایک اپنے دانے کے عوض 700 دانے اللہ رب العزت کی طرف سے بطور اجر کے حاصل کر لیتا ہے۔ اب بتائیں گھر میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی جو اللہ کے اس حکم کو یعنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے لگ جائے۔ قرآن ہمیں فیصلہ کر کے سنا رہا ہے تمہاری تنگیاں گھر کی دور ہو جائیں گی اگر تم زکوٰۃ کا صحیح حساب کر کے فرض زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دو۔ اور اگلی چیز فرما دی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، خبردار اپنے صدقات کو، پھر زکوٰۃ، پھر اس کے بعد کچھ ایسا مقام کی ایسی جگہ جہاں پر زکوٰۃ کا مال تو میرا تھوڑا ہے، کچھ ایسا جگہ ہے جہاں پر مصرف بھی ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ہم وہاں پہ زیادہ خرچ کر دیں۔
وہاں زیادہ خرچ کر دیں. کچھ ایسی جگہ وہاں پہ زکوٰۃ لگتی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان خود آسائش میں آ گیا, اس کے والدین نے محنت کر کے پالا پوسا, ان کی حالت ابھی غربت میں ہے, یہ اللہ نے اس کو چاند لگا دیے. اب یہ والدین کے اوپر جو خرچ کرے گا وہ زکوٰۃ میں سے تو کر ہی نہیں سکتا. یہاں تو وہ ظاہر بات ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو مال خرچ کرے گا وہ زکوٰۃ میں سے کٹوتی نہیں کر سکتا, یہ تو اپنی طرف سے کرے گا. اس کو اللہ نے ایک اور نام دیا, نفل صدقہ, کہ اس کو اللہ اب یہ اجر عطا فرمائیں گے. یہ اپنے اولاد میں سے کوئی کمزور رہ گیا تو اس اولاد کو تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا. یہ تو وہاں پر جو کرے گا وہ زکوٰۃ کے علاوہ سے کرے گا. یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو, اس کے اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں زکوٰۃ کا مال لگا ہی نہیں سکتا. یہاں تو وہ دے گا تو الگ سے دے گا. فرمایا یہ جو الگ سے دے گا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد الگ سے دے گا, یہ اللہ کا اور زیادہ محبوب بندہ بنتا چلا جائے گا. ایک حدیث مبارکہ سنا کر میں بات کو مکمل کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک انسان, 3 لوگوں کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ایک بندہ وہ تھا کہ جس کو تینوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل تھے, اور مسئلے دونوں تھے, جان کا مسئلہ بھی تھا اور مال کا مسئلہ بھی تھا, لیکن ہر ایک کے ساتھ الگ الگ طرح کے. مال کا مسئلہ تو سب کا ایک جیسا تھا, تینوں کے تینوں ہی غریب تھے, لیکن جان کا مسئلہ تینوں کا الگ الگ تھا. ایک وہ شخص تھا کہ جس کو آنکھیں نہیں تھیں, مادرزاد نابینا تھا. اب نابینا آدمی کی زندگی کیا ہوگی ہم سب سمجھ سکتے ہیں. اگر سمجھنا اور زیادہ ضروری ہو تو 1 گھنٹے کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور باندھ کے اپنے گھر کے کام کرنے کی کوشش کریں, پتہ لگ جائے گا کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. اسی گھر میں جہاں آپ پلے بڑے, جا کے باورچی خانے تک کوئی چیز لینا کرنا یہی مشکل ہو جائے گا. جہاں پر آپ اوپر کی منزل میں کئی سالوں سے چڑھ اتر رہے ہیں, ذرا آنکھیں بند کر کے اتریں اور چڑھیں, پتہ لگ جائے گا کتنی جگہ پر انسان ٹکر کھاتا ہے. تو وہ مادرزاد نابینا تھا. اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا, جاؤ ان تینوں لوگوں کے پاس جاؤ. وہ آیا اور آ کر نابینا کو کہا کہ تو اس کے پاس پہنچا اور کہا بھائی میں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں, جو میں دعا کرتا ہوں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے, تو بتا تجھے اپنے اللہ سے کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے میرے اللہ سے یہ چاہیے, میری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اس کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک ہو گئیں. وہ بڑا خوش ہوا, انتہائی خوش ہے, ہاتھوں سے دیکھ رہا ہے یہ میرا کیا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے. اسے پوچھا تجھے مال بھی چاہیے؟ ہاں چاہیے. کیا پسند ہے؟ سب سے پہلے کوڑی کے پاس, ایک کوڑی مرض جس سے جسم کٹ کٹ کے گرتا تھا, بدبو اور تعفن اٹھتا تھا, لوگ قریب نہیں آتے تھے, اس کے پاس سب سے پہلے گیا. اس نے کہا کوڑی کا مرض ہے, کوڑی اس کی ٹھیک ہو گئی, اب تجھے چاہیے کیا؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. انہوں نے کہا یہ لے, یہ ایک اونٹنی ساتھ تھی. انہوں نے کہا یہ اونٹنی تیرے پاس ہے, اور وہ اونٹنی جو ہے وہ گابن تھی یعنی حاملہ تھی, اور یہ دعا دی اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرما دے. اس کی نسل اتنی بڑی کہ اس کا بہت بڑا ایریا اور علاقہ اونٹوں سے بھر گیا کچھ سالوں میں. دوسرے کے پاس گیا اسی وقت میں, اسے پوچھا ہاں بھائی, اس نے کہا میرے سارے جسم پہ بال ہی نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم پہ نہ بھووں کے بال, نہ سر کے بال, نہ داڑھی کے بال, نہ جسم پہ بال, لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اس نے کہا میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں, میرے جسم پہ بال نہیں ہے, اللہ مجھے بال عطا فرما دیں. اس نے ہاتھ پھیرا, بال آ گئے. اور کیا چاہیے؟ مال کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے. اس نے ایک گائے دی اور وہ بھی حاملہ تھی. کہا اللہ اس میں تجھے برکت عطا فرما دے. اللہ نے ایسی برکت دی کہ چند سالوں میں اس کا بھی پورا کا پورا چراگاہ بھر گئی, بھینس سے, گائے سے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سارے جانوروں سے. تیسرے کے پاس گیا تو وہ نابینا تھا. نابینا کو اس نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بکری چاہیے. اس نے بکری دی اور وہ بھی حاملہ تھی. اللہ تجھے اس میں برکت دے. چند ہی سالوں میں اس کا پورا گھر ہرا بھرا ہو گیا, پورا علاقے میں چراگاہ سب سے بڑی اس کی ہو گئی.
جب 8-10 سال گزر گئے اور یہ سب مال و دولت والے ہو گئے، اور انسان تو پھر اپنی ذات بھی بدل لیتا ہے، علاقہ بھی بدل لیتا ہے، پھر وہ چودھری صاحب، ملک صاحب یا فلانا صاحب کہلاتا ہے۔ وہ جب اس پوزیشن پہ پہنچ گئے تو اللہ نے دوبارہ بھیجا، جا میرے فرشتے، بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے یہ جو عام تک پہنچ رہا ہے، عمل کی چیز ہے آج کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتہ آیا سب سے پہلے اسی اونٹ والے کے پاس اور آ کر اس سے کہا، بھائی میں مسافر ہوں اور میں نے آگے تک جانا ہے، میرے پاس نہ سواری ہے نہ کچھ ہے، تو یہ کر دے کہ مجھے ایک اونٹ دے دے۔ اس نے کہا، یار میرے پاس تو اونٹ جو جتنے ہیں نا، یہ تجھے نظر تو آ رہے ہیں، یہ اتنے 100 اور 1000 اونٹ، لیکن مجھ پہ قرضہ بھی پڑا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، میں اللہ کے نام پہ تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں جس اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو نے کیا بات کی، یہ تو میرے آبا و اجداد کی کمائی ہے، یہ تو پشت در پشت میرے پاس وراثت میں چلی آ رہی ہے، میں کوئی نیا امیر بنا ہوں، میں کوئی نو دولتیا ہوں، یہ تو نے کیا بات کی ہے، اور جا یہاں سے چلا جا، خبردار تو نے تو میرا سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ اس نے کہا، اچھا چل اگر ایسا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ اس کے بعد آگے چلا گیا، آگے جا کر اس سے پوچھا جو کہ گنجا تھا، اس نے کہا، ہاں بھائی میں مسافر آدمی ہوں، میں اللہ کے نام پہ تجھ سے مانگتا ہوں جس اللہ نے تجھے یہ سب عطا فرمایا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ تو میرے پاس کوئی نیا ہے، یہ تو جدی پشتی میرے پاس گائے بھینسیں پالنے والے میرے آبا و اجداد، یہ تو ان کی محنتوں کی کمائی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اور تو نے یہ بات کر کے میرا سارا موڈ خراب کر دیا، اور جا یہاں سے چل، نکل، کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے کہا، اچھا اگر ایسا ہے کہ تیرے پاس پہلے سے ہے تو اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد کیا، تیسرے کے بعد اس سے جا کے پوچھے، اس سے کہا، بھئی میں مسافر آدمی ہوں، مجھے کچھ چیزیں چاہیے اور اس اللہ کے نام پہ دے جس اللہ نے تجھے بینائی بھی عطا فرمائی اور یہ سارا مال بھی عطا فرمایا۔ اس نے کہا، ہاں ہاں بالکل تو نے صحیح کہا، میں تو اندھا تھا، میں تو محتاج اور غریب بندہ تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں کھانے کو تھا، لیکن یہ سب کچھ اللہ نے دی اور اتنی برکت دے دی، میں اس میں تجھے خود نہیں دیتا، تیری مرضی ہے، تو نے اس اللہ کے نام پہ لیے مانگا ہے، خود ہی جا، جتنا تجھے چاہے اس میں سے لے کے چلا جا، یہ تو سارا کا سارا اس اللہ کی عطا اور اس اللہ کی دین ہے۔ اس نے کہا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ایک امتحان تھا، اللہ تجھے اس میں اور بھی اضافہ کر دے۔ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، وہ پہلے والے سارے مال و دولت اجڑتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ کر پرانی پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے اس کو اور مال و دولت نصیب فرما دیا۔ یہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے اپنے گاؤں سے، علاقوں سے آئے تو کیا حالات تھے، آج اللہ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، لیکن ہمیں وہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مال، جو منصب عطا فرمایا، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اس مال جیسی نعمت کو صحیح انداز سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔